السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون۔ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کتاب ہدایت کے چیپٹر 6 سورۃ الانعام کی آیتیں تھیں۔ آیت کا سیریل ہے 42 سے 50 تک۔ اسی تلاوت کی توفیق اللہ نے اپنے اس بندے کو عنایت فرمائی، اللہ سے قبولیت کی دعا ہے۔ اور اس کے بعد اب ضروری ہے کہ ہم دیکھیں ان آیات بینات میں ہمارے لیے کیا گائیڈنگ سگنلز ہیں، اس کو دریافت کریں اور اس سے درس عبرت حاصل کریں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چلایا کرتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی اپنی پلاننگ میں وضاحت ہو، کیا پلان کرنا ہے، کس طرح کام کرنا ہے، کیسی زندگی گزارنا ہے، کیسی پبلک لائف ہو ہماری، کیسی پرائیویٹ لائف ہو ہماری۔ اب جو دوریاں ہم نے کتاب اللہ سے بنا کے رکھی تو اب ترجمے کی حاجت محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیاب کریں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ جو دل پر اثر کرنے والا کلام ربانی ہے، عرش اعظم سے آیا ہوا، وہ ترجمے میں ہمارے ڈائلیوٹ ہو جائے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی کئی طبقات کی طرف ہم نے پیغامات بھیجے اور پھر ہم نے ان کو تکلیفوں اور پریشانیوں میں ڈالا تاکہ تھوڑا ڈھیلا پڑے، کچھ ہمبلنس آئے۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب ہمارے عذاب آیا تو وہ ڈھیلے پڑتے، کچھ ہمبلنس آتی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور ایول امپلسز نے، شیطانی عملیات نے ان کی حرکتوں کو انہیں سجا کر دکھایا۔ پھر جس کی نصیحت کی گئی تھی اسے ٹوٹلی بھلا بیٹھے، ہم نے ہماری نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے اور they were rejoicing in it whatever they have been given، ہم نے اچانک ان کو پکڑا اور پھر ان کے ساری ہوپ بریک ڈاؤن ہو کر رہ گئی، ان کی آس ٹوٹ کر رہ گئی، تو کاٹ ڈالی گئی جڑیں اس قوم کے ان لوگوں کی جو آمادہ ظلم اور گناہ تھے، اور تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے سارے عالمین کا۔ آپ ان سے اس دنیا سے پوچھیں، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری بساط چھین لے اور تمہارے قلوب پر سیل مار دے؟ اللہ کے سوا کون ہے دوسرا یہ ساری چیزیں تم کو لا کر دے؟ دیکھیے کیسے ہم نشانیوں کو پھیلا پھیلا کر پیش کرتے ہیں، تو ان کے حال دیکھیے کہ کیسے بند ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھئے، کیا تم نے غور کیا کہ اللہ کا عذاب تم پر اچانک یا گریجولی اوپنلی آ جائے تو کیا ظالم قوم ہلاک نہیں ہوگی؟
اور ہم نہیں بھیجا کرتے رسولوں کو مگر صرف دو ہی ڈیوٹی دے کر کہ وہ بشارت دیں ان لوگوں کو جن کو کچل کر رکھا گیا ہو یا جو گنہگار ہوں، ان کو یہ بشارت دیں کہ توبہ کرنے کے بعد ان کے انجام میں کیا فرق پڑے گا، اور ظالموں کو وارننگ دے دیں۔ پھر جو کوئی مان لے، ایمان لے آئے اور نیک بن جائے، پھر ایسے لوگوں پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو عذاب ان کے فسق کی وجہ سے ضرور پکڑے گا۔ آپ ان سے کہیں کہ میں نے کبھی تمہارے سامنے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی مجھے بیونڈ ہیومن پرسپشن غیب کا کوئی علم ہے، اور نہ میں نے کبھی تم سے کہا کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف فالو کرتا ہوں اس وحی کو جو میری طرف اتاری جاتی ہے۔ پھر ان سے یہ بھی پوچھئے کہ تم بتاؤ کہ وہ جو عقل سے اندھا ہو اور وہ جو چیزوں کو دیکھ رہا ہو بصارت کے ساتھ، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تم تھوڑا سوچو تو صحیح۔ یہ تھے ان آیات بینات کے ترجمانی کی کوشش، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اب ہم چند چیزیں دیکھتے ہیں۔ اول میں جو 4 آیتیں ہیں وہ انسانوں کو اور انسانوں کے ان گروپ کو جو سوسائٹیز ڈیولپ ہوں، جو ڈائنیسٹیز ڈیولپ ہوں، جو قومیں ڈیولپ ہوں، جو قومیتیں بنے، جو نیشن بنے، پھر وہ کسی بھی درجے کے ہوں، لیکن ان کے ساتھ اللہ جو معاملہ فرماتے ہیں تو ایک ہمارے سامنے ذہن کے سامنے ایک تصویر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو کس طرح چلاتے ہیں اور کیا ہوا کرتا ہے۔ مشیت الہی اگر سمجھ میں آ جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پہلی چیز، پہلی آیت شریفہ میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پہلے بھی گروپ آف پیپل کی طرف ہم نے اپنے پیغامات بھیجے تھے، اور اس کے بعد ان کو ہم نے تکلیفوں اور پریشانیوں میں بھی ڈالا تاکہ وہ اپنی ضد چھوڑیں، تاکہ وہ راہ راست پر آئیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ گڑ گڑاتے، وہ ٹوٹتے، وہ ضد اپنی چھوڑتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور شیطانی طریقوں نے ان کو ان کی حرکتوں کو ڈیکوریٹ کر کے دکھایا۔ جب انسان کی نظریں، اس کی سوچ، اس کی بصارت الٹی ہو جائے، اور جب وہ نقصان میں فائدہ سمجھنے لگے، پھر اس کا کوئی علاج بچتا نہیں۔ نشانیاں اور معجزات اور عذاب، ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو عذاب آتے ہیں، ایک آج کل موجودہ دور میں ریسیشن کا عذاب ہے، لیکن کوئی اس اینگل سے ساری دنیا میں اس کو دیکھتا ہی نہیں۔ کوئی ایسا اکنامسٹ نہیں ہے، کوئی ایسا اعلیٰ دماغ کا آدمی نہیں ہے جو کوشش کر کے یہ دیکھے کہ اس کے پیچھے مشیت کیا ہے۔ ریسیشن بھی اللہ کا عذاب ہے، اور عذاب ہوا کرتے ہیں۔ کبھی سونامی کی کیفیت ہے، کبھی زلزلوں کی کیفیت ہے، کبھی زمین ہی دھس جاتی ہے انسانوں کے ساتھ۔ آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں الگ الگ علاقوں سے، نہ اس علاقے کے لوگ جاگتے ہیں نہ ہم خود جاگتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب رسالات آ جاتی ہیں، پیغامات آ جاتے ہیں، اس کے بعد جو قومیں اپنی ضد نہیں چھوڑتی، پھر اللہ کی طرف سے جو پروسیس شروع ہوتا ہے، اس پروسیس کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب جو نشانیاں ہیں، چاہے پھر وہ کسی بھی طرح 2 قسم کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک نشانی یہ کہ پریشانیاں اور سختیاں سامنے آئیں، اور دوسری نشانی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پھر انسان یا قومیں اترانے لگتی ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا یہ پھل ہے۔ اور بعض لوگوں کی ذہنیت تو یہاں تک چلے جاتی ہے کہ اگر ہم برے ہوتے تو اتنا انجوائے کیسے کرتے دنیا میں۔ یہ بھی ایک کیفیت ہے، لیکن اصل چیز انسان اپنا دل، دماغ، سماعت، بصارت اور یہ جو CPU فٹ ہے اوپر میں، اس کو اگر ایک بار کام میں لائے تو اس کو ساری حقیقت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یہ نشانیاں اکثر دیکھا گیا ہے، جو ہمارا مطالعہ بتاتا ہے قرآن شریف کا، کہ نشانیاں
جب آتی ہیں، معجزات جب سامنے آتے ہیں، اس کے بعد ہدایت کی راہ بچتی نہیں ہے، بس صرف ایک ہی چیز بچتی ہے کہ یا آدمی توبہ کر کے ایمان لے آئیں، یا قوم توبہ کر کے اجتماعی توبہ کر کے ایمان لے آئیں، ورنہ پھر انہیں صف ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے سامنے لمبی لمبی فرمائشیں کی جاتی ہیں کہ جب آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے ساتھ خزانے کیوں نہیں ہیں، آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں، آپ کا محل کیوں نہیں ہے، آپ کا یہ کیوں نہیں ہے، آپ کا وہ کیوں نہیں۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت کی بنیاد کو ہمیشہ عقل کی کسوٹی پہ انسان کی عقل کو اپیل کی ہے، اور اس کے بعد بعض انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہم معجزات بھی دیکھتے ہیں، اور ان معجزات کا رزلٹ بھی ہمیں معلوم ہے۔ ان معجزات کا جو رزلٹ ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا، جس کے لیے کافی بڑی عمارت بھی تیار کی گئی، اور اس آگ سے بھی اللہ تعالیٰ نے آگ کو ڈائریکٹ حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدھی آبادی ایمان لاتی، لیکن قرآن شریف کے کمنٹس یہ ہیں فآمن لہ لوط، ایک آدمی ملا، وہ سیل لگ جاتی ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کو دیکھتے ہیں کہ جب عقلی دلائل پر ان کو دعوت، فرعون اور وہ پورے سسٹم کو دعوت دی گئی، اس کے سامنے جو سوالات کھڑے کیے جانے لگے اور عقلی دلائل نہیں مانے گئے بلکہ تشدد کی راہ اختیار کی گئی، ایک نہیں دو نہیں بلکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی 101 نمبر کی آیت میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے 9 نشانیاں دی تھیں۔ بنی اسرائیل کو جا کے پوچھ لو کہ انجام کیا ہوا۔ جب حضرت موسیٰ ان کے سامنے نشانیاں پیش کیے، دعوت کو لے کر آئے تھے، فرعون کے کمنٹس یہ تھے کہ میرا گمان تمہارے بارے میں، میرا خیال یہ ہے موسیٰ کہ تم پورے جادو زدہ ہو، یا ایسا لگائی دیکھتا ہے تمہاری پوری دعوت ہی جادو کے تحت چل رہی ہے۔ معجزات جادو دکھائی دینے لگے۔ پھر اس کے بعد میں ایک اور جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی معجزے تھے۔ بنی اسرائیل کے کتنے لوگوں نے ایمان لایا، صرف وہ قال من انصاری اللہ، انہوں نے اوپن دعوت دی کہ اللہ کے مشن میں میرا مددگار کون بنے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا کہ ہم آپ کے اللہ کے مشن میں ہم مددگار بنیں گے آپ کے۔ مگر تاریخ یہ نوٹ کرتی ہے کہ there were only 12 disciples۔ اتنی بڑی سلطنت میں، حکومت میں 12 آدمی صرف میسر ہوتے ہوں، وہ معجزات تو حالانکہ سب نے دیکھا تھا لیکن دماغ کو استعمال نہیں کیا تھا، اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو ریجیکٹ کیا تھا۔ تو وہ ظالمانہ سسٹم چلتے رہتا ہے جو سماج کا سسٹم ہے، کہ اس ظالمانہ سسٹم میں کسی کو آخرت کی پڑی نہیں رہتی۔ آخرت کا بھلے تصور بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی راہیں نکال لی جاتی ہیں کہ یہ بچا لیں گے، وہ بچا لیں گے، اس کا کارڈ چلا لیں گے، اس سے سفارش لگوا لیں گے۔ ان ساری چیزوں کو قرآن شریف نے ریجیکٹ کیا ہے۔ یہاں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جس چیز کی نصیحت کی گئی تھی اس کو جب پوری طریقے سے بھلا بیٹھے، ہم نے اپنی نعمت میں ہر نعمت کے دروازے ان پر کھول دیے، اور جب ان نعمتوں کے بعد اترانے لگے اور اس کو ریجوائسنگ مومنٹ ان کا آیا، اس وقت ہم نے اچانک ان کو پکڑا، اور پھر یہ کیفیت ہو گئی کہ ہوپلیس کیس بن گیا ان کا۔ اور اس کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کئی جگہ اس کے تذکرے فرمایا، اور یہ کہا بھی کہ ان کے کھنڈرات دیکھ لو، ان کی لے آؤٹس دیکھ لو، ان کی سویلائزیشن دیکھ لو، کس طرح سے شہروں کو بسایا کرتے تھے۔ یہ دیکھو، یہ کوئی بیوقوف نہیں تھے۔ رب تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں کہ کانو مستبصرین، بڑے عاقل بالغ لوگ تھے بھائی، دانشور لوگ تھے، کوئی دانشوری ان کی کم نہیں تھی،
اتنی زبردست حکومتیں، کہتے ہیں کہ 21 فرعون ہوئے، ایک زبردست سلسلہ سلطنت کا چلتے رہا. ایسے کئی دور آئے دنیا کے الگ الگ علاقے کے اندر میں، بڑی بڑی سلطنتیں اور ڈائنیسٹی اور تمدن اور تہذیب پھیلی اور پھولی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے پیغامات کو ٹھکرایا، اللہ نے اپنا پروسیس جاری کیا، اس لیے کہ اس دنیا کا کچرا بھی صاف کرنا ہے. اس کی تذکرہ اللہ کرتے ہیں کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس قوم کو ہی ہم نے جڑ کاٹ کے پھینک دی جنہوں نے ظلم کیا، آمادہ ظلم، آمادہ گناہ، اور گناہوں کو چھوڑنے کی ذرا بھی رجحان نہیں پایا ہم نے. والحمدللہ رب العالمین، رب العالمین کی حمد ہونا چاہیے اس پر، اس لیے کہ اس نے اس کچرے کو دنیا سے ہٹایا، ورنہ دنیا اندھیرے میں بھٹکتی رہتی. اب دو چیزیں ہمیں خیال کرنے کی ہیں. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعوت ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ مخالفین کے لیے بد دعا کریں، بلکہ ان کی تو دعوت اس طرح کی ہوتی ہے جو حضرت موسیٰ کے ہم کیفیت کو دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے عذاب، اللہ نے فرمایا ٹڈی، مینڈک اور پانی کا خون بن جانا، اور کیا کیا عذاب نہیں ان پر آئے، 9 عذاب آئے. ان عذاب کا کیا ریئیکشن تھا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم. اس کو فرماتے ہیں 7 نمبر کی سورت میں کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، یہ سب میں نے ان کے اوپر میں عذاب بھیجے، طوفان بھی، ٹڈی بھی، اور مینڈک کا عذاب، اور خون بن جانے کا عذاب، لکوڈ چیزیں خون بن جائیں. اور یہ ایسی تفصیل والی اور انتہائی گہری نشانیاں تھیں. مگر ہوا یہ کہ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، اس کو بھی تکبر میں ہی کیا اس کے خلاف، اور ثابت ہو گیا کہ یہ مجرم قوم ہے. ثابت اللہ کو پتا تھا کہ کیا کرنے والے ہیں، لیکن دنیا کو ایویڈنس نہیں تھا. اس درجے تک کہ قومیں پہنچتی ہیں تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہی دور ہے، یہ وہی لمحہ ہے جب میرا عذاب اس طرح سے آتا ہے کہ وہ زمین کو صاف کر دیا جاتا ہے کچرے سے. تو انہوں نے ان کا ری ایکشن دیکھیں کیا کہتے ہیں. قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ تم دعا کرو تمہارے رب سے. ابھی بھی اپنا رب ماننے کو تیار نہیں ہے. تم دعا کرو تمہارے رب سے، اس لیے کہ کوئی پرومس اس کا تمہارے پاس دکھائی تو دیتا ہے، یعنی یقین بھی آ رہا ہے کہ something he is having with him. لئن کشفت عنا الرجس لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اگر یہ جو پریشانی آئی ہوئی ہے اس کو اگر تم دور کر دو تو ہم آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے. 9 نشانیاں. ایسا دکھائی دیتا ہے کہ پورا ایک ڈیکیڈ گزرا ہوگا اور اس میں کہیں بھی حضرت موسیٰ کا یہ ایکشن نہیں ہوتا کہ بددعائیں شروع ہوں. کہیں تو قوم مخالف کو ایمان اللہ تعالیٰ دے دے. اصل میں انبیاء کا مین درد یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کو وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا سمجھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ جہنم کا راستہ چھوڑ دے. لیکن اقوام، قومیں یا افراد ضد میں ایسے آتے ہیں، خود اپنا ہی سسٹم ان کو اتنا ڈیکوریٹڈ دکھائی دیتا ہے کہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. شرک میں گلیمر بہت ہوتا ہے، اور اتنا گلیمر ہوتا ہے کہ آدمی اس سے نکلنا اس کا مشکل ہو جاتا unless and until وہ اپنے دماغ کو استعمال کر کے ایک نتیجے پر نہ پہنچے. تو یہ تو معاملہ ہوا کہ 9 قسطیں عذاب کی، پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ڈائنیسٹی کو ایسے ہلاک کیا کہ اب ان کے احرام کھڑے ہیں، وہ فینکس کیا کیا نہیں کھڑا ہے. آج بھی 5000 سال ہو گئے، عبرت کے نشان موجود ہیں. گئے کہاں وہ؟ کیا وہ چھوٹے موٹے تھے؟ رب تعالیٰ فرمایا کہ فرعون ذی الاوتاد، کھوٹے جس کے زمین میں گڑے ہوئے تھے. سیٹلائٹ سے اب پیرامڈ کو جب دیکھا گیا اور اس کی اسٹڈی کی گئی کہ 5,000 سال تک کے یہ کیسے محفوظ رہ گئے، کیسا اس کا آرکیٹیکٹ کیا ہے. اس آرکیٹیکچر کو جب ڈھونڈا
سیٹلائٹ سے کے ڈیٹا ملے ہوئے ہیں کہ جس طرح وہ اس شکل میں اوپر جاتا ہے ٹھیک اتنی ہی شکل میں اور اتنی ہی لمبائی میں نیچے زمین میں بھی گیا ہوا ہے. وہ بالکل ایسا دکھائی دے جیسا کھوٹا گڑا ہوا ہو زمین میں. اسی کو قرآن شریف نے 1400 سال پہلے 2-3 مرتبہ قرآن شریف میں بیان فرمایا کہ فرعون ذی الاوتاد، کھوٹے گڑے ہوئے ہیں زمین میں، ان کو اکھاڑ کے اللہ تعالیٰ نے پھینک دیا. قوموں پر بھی اور افراد پر بھی یہی قانون اللہ کا لاگو ہوتا ہے کہ جب اس کو آزمائش میں ڈالا جائے، پریشانی میں ڈالا جائے. ابھی تو فائنل موت آئی ہوئی نہیں ہے اور ابھی توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں، پروسیس چالو نہیں ہوا. ایک بار پروسیس آف موت یا پروسیس آف عذاب شروع ہو جائے گا، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اس انسانیت کو غور کرنے پہ آمادہ کیجئے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون. آپ ان سے کہیں کبھی سوچا ہے انسانوں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت یا کان نہیں ہے، سماعت الگ چیز ہے، کان تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اور اسے سرٹن پارٹس ہیں. سماعت ہمیشہ اندر سے آتی ہے. اس کی کسی ڈاکٹر کو جا کے پوچھیں کہ سماعت کس کو کہتے ہیں، کہ کان کا پردہ ہو، یہ ہو، وہ ہو، یہ ساری چیزیں اس کے پارٹس ہیں. اسی طرح آنکھ کا معاملہ ہے. بصارت تو آتی ہے، یہ جو ریٹینا ہے یا کوئی اور چیز ہے اس کو کوئی کیمرہ سے آپ تشبیہ دے سکتے ہیں کہ جیسے کیمرہ کے پارٹس ہوں، لینس ہے، یہ ہے، وہ ہے. لیکن بصارت اگر کہیں سے آتی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. اور یہ آج کے دور میں عام لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ایک بار ویژن چلا جائے تو لوٹ کے نہیں آتا. سماعت بھی اللہ تعالیٰ چھین لے تو لوٹ کے نہیں آتی. اور ختم علی قلوبکم، تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر سیل مار دے. اللہ کے سوا کون ہے جو سب لا کر دے. دیکھیے تو کیسے ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، مگر یہ اپنے لبادے سے باہر آنے کو تیار نہیں ہیں. یصدفون، صدف جیسا بن کے بیٹھے ہیں، اندر چھپ کے بیٹھے ہیں. قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ. ان سے یہ بھی پوچھو کہ تھوڑا غور کرو، اگر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا قسطوں میں بھی وہ اگر آئے، کیا ظالم قوم ہلاک نہیں ہوگی؟ کیا یہ عذاب آئیں گے تو ظالموں کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دوسروں پر کوئی چیز ہو، اس سے عبرت انسان حاصل کرے. لیکن جب سیل لگ جاتی ہے دل اور دماغ اور آنکھوں کو اور بصارت کو، پھر ذہن کام نہیں کرتا. دنیا ایسے ہی چلتے رہتی ہے، بلکہ حادثات بڑھتے رہتے ہیں. سال میں 2-4 مرتبہ کچھ نہ کچھ خبریں بڑی بڑی آتے رہتی ہیں. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. کیا دیکھتے نہیں کہ سال میں ایک یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، نہ وہ سدھرتے ہیں. اگلی آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کی پوزیشن واضح کی کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. ہم رسولوں کو صرف 2 کام دے کر بھیجتے ہیں، بشارت دینے والے اور وارننگ دینے والے. اب اس کو تھوڑا سا بشارت اور وارننگ کے اوپر غور کریں. ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جب ایک سوسائٹی جب وہ اپنے آپ میں خوب ترقی کر جاتی ہے تو وہاں ظلم و ستم کا ایک راج شروع ہوتا ہے. اور پھر اگر اس ظلم و ستم کے جو سسٹم چلے جا رہے ہیں، دور چلا جا رہا ہے، اس کو کس طرح سے فیس کرنا، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ہم کو ملے گا. ہم دیکھیں کہ انہوں نے ایسے موقع پر کیا کیا. اصل چیز یہ ہے کہ جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کو یہ بشارت دینا کہ دیکھو یہ جو تم پر ظلم اور ستم ہو رہا ہے اس کو پورا کمپنسیٹ کرنے والا ہے تمہارا رب. ایسے ظالموں کو وہ چھوڑ نہیں دے گا. تم اس کی فکر نہ کرو، تم اپنی کچھ لائف کو سدھار لو اور اس طرح آخرت رخی کر لو کہ تمہارے جتنے بھی نقصانات ہوئے ہیں یہ پورے کے پورے تم کو کمپنسیٹ کیے جائیں گے. اور منذرین ان کے لیے جو ظالم اور بے ایمان قومیں ہوں ان کو وارننگ دی جائے کہ آج تمہاری سلطنت ہے، سطوت ہے، جبروت ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دن تم کو پائی کا پیسے کا حساب دینا ہے.
اب رب تعالیٰ فرماتے ہیں دو کام، یہ دو کام ہم سے نہیں ہوتے. ہر وقت کاموں کی لسٹ ہے، نو ڈاؤٹ. آئی کین سے دیٹ لمبے چوڑے ہم نے فائلز کھول رکھے ہیں، اتنے فائلز ہیں. صرف یہ کام نہیں ہوتا کہ اللہ کے پیغامات پہنچا کر بشارت بھی دی جائے اور وارننگ بھی دی جائے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنگل کا صیغہ ہے، سو جو کوئی ایماندار بن جائے گا، ایمان لے آئے گا اور ریفارمیشن کر لے گا، اپنی حرکتوں کو ریفارم کر لے گا، ایسے لوگوں پر چاہے وہ کروڑوں ہوں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون. جو لوگ ہماری نشانیوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کو عذاب ان کے فسق کے کارن آ کر گھیرے گا ہی. اور اب اس رکوع کی آخری آیت میں رب تعالیٰ نے پھر اور وضاحت کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور مرسلین کے بارے میں. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب. یہ تو آپ کے سامنے فرمائشی پروگرام کیوں لائے جا رہے ہیں؟ آپ نے تو کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا ہے، اور پھر دوبارہ اس بات کو دہرا دیں کہ آپ کہہ دیجئے میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہیں میں غیب کا علم رکھتا ہوں، انسین یا ہیومن پرسپشن سے چھپی ہوئی چیزیں اس کا علم ہے مجھے، یا مستقبل کے حالات. مجھے غیب کا علم بھی نہیں، اور نہ میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں. پتہ نہیں کیوں یہ فرمائشیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک ہندی کی کہاوت ہے، چمتکار کو نمسکار. کچھ بتاؤ، وہ تو بتاتے ہی رہتے ہیں بتانے والے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، وہ انسانی عقل کو دعوت دیتے ہیں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں بھی اسی کو فالو کرتا ہوں جو مجھ پر ریویلیشن آتا ہے، میں اس سے پرے نہیں ہوں. وہ ریویلیشن کے پہلے خطاب اور پہلا امپریشن یا پہلا حکم خود مجھ پہ لاگو ہوتا ہے. پھر آپ ان سے فرمائیے کہ قل هل یستوی الاعمی والبصیر. آپ ان سے پوچھئے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں عقل کے اندھے اور بصارت والے؟ تم تھوڑا سا تفکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون. تھوڑا سا تفکر کرو، بات کو پا جاؤ. اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ کیفیت پیدا ہو کہ ہم بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ناکامی ہماری اور کامیابی ہماری، اس کو دیکھیں ہم قرآن شریف میں، چاہے مجموعی طور سے ہو، قومی سطح پر ہو یا افرادی سطح پر ہو، اس انفرادی سطح پر ہو، اس کو چیک کرنا چاہیے کہ قرآن شریف کی روشنی میں یہ جو اپ ڈاؤن آ رہے ہیں وہ ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن، دل، دماغ کو اس کی کتاب کے نور سے بھر دے، ہماری آنکھوں میں اس وحی کا نور ہو جس سے ہم معاملات کا فیصلہ کر سکیں، اپنے بارے میں بھی اور دنیا کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کن نتیجے پر پہنچ سکیں. وصلی اللہ علی النبی.